جی عدنان قادری صاحب، اب ایک میرا سوال جو ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کے بارے میں نہیں ہے، وہ ایک جنرل سوال ہے پورے معاشرے کے کچھ رجحانات کے بارے میں، کہ آپ کی جماعت جو ہے اس نے بھی ہمیشہ کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا ہے، اور پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو کرپشن انڈیکس ہے اس میں پاکستان کی جو حالت ہے، کوئی پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے یہ کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ اور ہم میلاد النبی تو مناتے ہیں، 12 ربیع الاول پہ مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کرپشن جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے. اس کی آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ دیکھیں امیر صاحب، کرپشن کا جس طرح ہماری جماعت کا بھی نعرہ ہے اور عمران خان صاحب کا بھی یہ ہے، لیکن سب سے بڑھ کر کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور لیڈر کائنات میں حضور نبی کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ بڑا رہبر اور لیڈر آیا کائنات پہ. ان کی ذات کا جس طرح ہمیں ان کی زندگی سے اس دن کے مناسبت سے یہ عہد ضرور کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے کرپٹ پریکٹسز، خواہ اپنے کام کے حوالے سے ہو، خواہ مالی بدعنوانی ہو، خواہ دیگر امور ہو، اس میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے صحابہ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے وہ چیزیں اپنانی چاہیے اور وہ سیرت اور کردار اپنانا چاہیے کہ جو معاشرے میں بگاڑ کے بجائے بہتری کی طرف ہم جائے اور اسی سے کرپشن کا بھی خاتمہ ہو جائے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ جو انڈیکس آتے ہیں، جو شماریات آتے ہیں، اس میں پاکستان کا وہی ہمیشہ کرپشن میں اوپر نمبر آتا ہے. حالانکہ کوشش ہم اپنی طور پر علماء بھی کرتے ہیں اپنے، لیکن سب سے بڑی بات جو کردار ہے، جو ظاہری آپ کی زبان ہے اور آپ کا کریکٹر ہے، یہ دونوں اگر سیم پیج پر ہو تو شاید معاملات. اور حضور علیہ السلام کی زندگی سے میں اگر مثال دوں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نبوت کا اعلان بعد میں کیا. سب سے پہلے مکے کے بت پرست معاشرے سے یہ کہلوایا کہ حضور صادق بھی ہے، حضور امین بھی ہے، اور اس کے بعد نبوت کا اعلان کیا. یعنی کریکٹر اور کردار کے طور پر سب سے پہلے معاشرے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا اور اس کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا. ہمیں بھی اسی طرز عمل کو، کردار کو سب سے پہلے، وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. یہی کردار اپنانا چاہیے حضور علیہ السلام. صداقت اور امانت یہ کم کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، اصل میں جس طرح پہلے آپ نے سوال کیا کہ کرپشن معاشرے میں ہے، آج بھی ہے، اس سے پہلے بھی تھی. سیاسی پارٹیاں اعلان بھی کرتی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور اسی وجہ سے جو آج باوجود اس کے کہ قانون بھی ہے لیکن قانون کی عملداری نہ ہوگی تو پھر کس طریقے سے کرپشن ختم ہوگی، اور اس کی عمل درآمد کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور وہ اسی طریقے سے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت اگر جو بھی فیصلہ کیا، انصاف کے اصولوں پر فیصلہ کیا. اور ایک مشہور واقعہ علماء کرام کو پتہ ہے کہ جو ایک فاطمہ خاتون کے حوالے سے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ اگر عمل کرتی تو میں اس کو بھی یہ سزا دیتا. جی، تو یہ سب کے لیے برابری کا سلوک ہے. جی نعیمہ کشور صاحبہ، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، کرپشن میں آپ نے انڈیکس بھی کی، عدلیہ میں ہمارا 139 نمبر ہے، جینڈر پیرٹی میں 148 میں سے ہمارا 148 نمبر ہے خواتین کے حوالے سے. اور پرسوں میں ایک دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ کیا صوبوں سے ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اگر ڈیٹا بھی آ گیا تو وہ کہہ رہے کہ 0.5% سے زیادہ نہیں بڑھے گا. اگر ہم مائنارٹی کے دیکھیں، جس طرح آپ نے شروع میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے. اس ملک جو بنا ہے تو ہم نے اقلیتوں کو بھی وہی حقوق دینے،
اس میں بھی ہمارا یہ حال ہے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. کرپشن انڈیکس میں ہمارا یہ ہے, عدلیہ میں ہمارا 130واں نمبر 130واں نمبر ہے 139 میں سے. جینڈر پیرٹی میں ہم 148 میں سے 148واں نمبر ہے ہمارا, بالکل لاسٹ پہ ہم ہے. تو اگر یہ حال ہمارا ہے اور ہم پھر کہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو پھر ہمیں ذرا سوچنا ہوگا کہ ایک مسلمان کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم پرووائڈ کر رہے, یہ ہم ایک فلاحی ریاست دے رہے ہیں. چلیں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں صرف یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.